دوستو یہ ایک ایسی کہانی جس میں تقدیر نے شاہی تاج کو مٹی میں بدل دیا۔ فرانس کا شہزادہ لوئس اور اس کی ملکہ میری اینٹونیٹ جنہوں نے دنیا کی سب سے شاندار زندگی جینی تھی، لیکن وقت کا دھارا انہیں گہری مشکلات میں دھکیل دیتا ہے۔ یہ نہ صرف ان کی ذاتی کہانی بلکہ ایک پوری قوم کی درد اور تبدیلی کی کہانی ہے۔ لوئس کی زندگی کا آغاز شاہی عیش و عشرت میں ہوا، لیکن وہ ایک ایسا بادشاہ تھا جو دربار کی سیاست سے بے خبر تھا۔ وہ شخص جو اقتدار کے لیے تیار نہیں تھا، اپنی قوم کی حالت کے بارے میں غیر سنجیدگی اور غیر حساس تھا۔ پھر آتی ہے میری اینٹونیٹ، جو آسٹریلیا کی ملکہ، دنیا کی خوبصورت اور چمکدار شخصیت کے طور پر جانی جاتی ہے، لیکن اس کی زندگی میں بھی خوشیوں کا کم اور غم زیادہ تھے۔ دوستو، ان کی شادی محض ایک سیاسی مفاہمت تھی، دونوں کے درمیان محبت کا فقدان تھا، اور یہی کبھی وقتاً فوقتاً ان کے درمیان فاصلے پیدا کرتی رہی۔ لیکن جو وہ شاندار شاہی دربار میں زندگی گزار رہے تھے، وہ کبھی جان بھی نہیں پائے کہ ملک کی سرحدوں کے باہر عوام کی حالت کتنی خراب ہے۔ وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے، ان کی عوام فاقہ کشی کی حالت میں مر رہے تھے۔ اگرچہ لوئس اور میری کو کبھی اس حقیقت کا ادراک نہیں ہو سکا کہ شاہی محل کی دروازوں کے باہر ایک طوفان جنم لے رہا ہے، لیکن وہ طوفان ان کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش بننے والا تھا۔ عوام کی تکلیف اور ان کے خون میں چھپی ہوئی غصے کی لہریں آخر کار قصر کے دروازوں تک پہنچی، اور پھر تاریخ نے اپنا فیصلہ سنایا۔ دوستو، کیا لوئس اور میری کو کبھی یہ اندازہ تھا کہ ان کی عیش آرام کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے؟ وہ اپنی تقدیر کو سمجھ نہیں سکے، اور ان کی گمراہ کن عیش پسندی کا خمیازہ صرف ان دونوں نے نہیں بلکہ پورے فرانس کی عوام نے بھگتا۔ سوشلزم کی تعریف اور تصورات مختلف فلاسفرز اور مفکرین کے ذریعے مختلف انداز میں پیش کیے گئے تھے۔ مارکس کی سوشلزم کے نظریات میں بنیادی تبدیلیاں آئیں، مگر ان سے پہلے جو سوشلسٹ نظریات تھے وہ زیادہ تر انسانیت کی فلاح، مساوات اور حکومت کے کردار پر مرکوز تھیں۔ جان جیک روسو کا آج ہم ذکر کرتے ہیں۔ دوستو، روسو نے سوشلزم کی ابتدائی تصورات پر کام کیا، خاص طور پر اس کی کتاب دی سوشل کنٹریکٹ جو 1762 میں لکھی گئی، میں معاشرتی معاہدے یعنی سوشل کنٹریکٹ کے تصور کو پیش کیا۔ اس کے مطابق ایک درست معاشرتی نظام میں عوام کی رضامندی اور برابری کی بنیاد پر حکومت کی جانی چاہیے۔ روسو نے کہا کہ جب تک معاشرتی اصول عوامی مفاد کے مطابق نہیں ہوں گے، نظام کی کوئی بھی ساخت جائز نہیں ہو سکتی۔ مین از بارن فری اینڈ ایوری ویئر ہی از ان چینز، یہ سوشل کنٹریکٹ میں روسو کا مشہور قول ہے۔ دوستو، روسو نے یہ بھی کہا کہ جاگیرداری اور نوبلز کے طبقے نے عوام کا استحصال کیا ہے، اور سوشلسٹ اقدار اس بات پر زور دیتی ہیں کہ زمین کے وسائل اور عوام پر ہونے چاہیے، ہر فرد کی بنیادی ضروریات پوری کی جا سکیں۔ پھر ہم ذکر کرتے ہیں ولیم گوڈون کا۔ دوستو، گوڈون کو انارکزم کا بانی کہا جاتا ہے، جو سوشلسٹ تصورات کے ایک ابتدائی شکل تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ حکومت اور ریاستی طاقت لوگوں کی فلاح کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ اس نے اپنی کتاب این انکوائری کنسرننگ پولیٹیکل جسٹس 1793 میں اس بات پر زور دیا کہ ایک بہتر سماج میں حکومت کا وجود ختم کر دینا چاہیے اور افراد کی آزادی اور مساوات کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ Injustice arise from the inequality of wealth and unequal division of پراپرٹی۔ دوستو، گوڈون کا یہ بھی کہنا تھا کہ سوشلسٹ معاشرہ وہ ہوگا جہاں
فرد کے برابری کے حقوق حاصل ہوں گے اور کسی بھی قسم کی حکومتی طاقت یا طبقاتی فرق موجود نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں چارلس فوریر کا۔ دوستو فوریر کو ابتدائی سوشلسٹ مفکرین میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس نے اپنے نظام میں مکمل طور پر مساوات پر مبنی معاشرتی ڈھانچہ تخلیق کرنے کا تصور دیا، جسے وہ فوریر کا یہ بھی ماننا تھا کہ افراد کو آزادانہ طور پر کام کرنے کی آزادی ملنی چاہیے اور وہ اپنے کام میں خوشی تلاش کر سکے۔ اس نے نجی ملکیت اور طبقاتی فرق کے خلاف اپنے نظریات پیش کیے اور کہا کہ ان کا خاتمہ خوشحال اور متوازن معاشرتی نظام کے لیے ضروری ہے۔ دوستو the harmony of the universe is realized by happiness of individuals, and this can only be achieved through organization of society in the way that maximizes collective happiness۔ دوستو اس کے بعد روبرٹ اوون ایک ویلز کے صنعت کار تھے جنہوں نے ابتدائی سوشلسٹ خیالات پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے کاروبار میں مزدوروں کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے متعدد اصلاحات کی۔ اوون نے سوشلزم کی ایک عملی شکل دی اور کہا کہ دولت کی منصفانہ تقسیم کے بغیر معاشرتی انصاف ممکن نہیں۔ اس نے دا نیو ہارمنی 1825 کے نام سے ایک کمیونٹی قائم کی جہاں لوگوں کو مساوات کی بنیاد پر زندگی گزارنے کا موقع دیا گیا۔ اوون کا خیال تھا کہ اگر معاشرہ اپنے بچوں کو بہتر تربیت دے تو وہ ایک بہتر اور خوشحال دنیا جی سکتے ہیں۔ The world can only be changed the establishment of social communities in which all men and women can find equality۔ دوستو اس کے بعد ہم ذکر کرنا چاہیں گے سائمن کا۔ ہنری سائمن ایک فرانسیسی مفکر تھے جنہوں نے سوشلسٹ خیالات پر کام کیا اور اقتصادیات اور سائنسی ترقی کی بنیاد پر ایک نئے معاشرتی نظام کی تشکیل کی بات کی۔ سائمن کا کہنا تھا کہ دولت کی تقسیم زیادہ منصفانہ ہونی چاہیے اور حکومت کو معاشرتی ترقی اور فلاحی کاموں پر زور دینا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ صرف طاقت کے زور پر حکمرانی کرے۔ The future of humanity depends on the establishment of an industrial order in which the welfare of all members of society is ensured by the rational application of science and technology۔ دوستو مارکس سے پہلے سوشلزم کی تعریف مختلف مفکرین نے اپنی اپنی تفصیلات کے ساتھ بیان کی، لیکن وہ سب ایک بنیادی مقصد پر متفق تھے: معاشرتی انصاف، برابری اور استحصال کا خاتمہ۔ روسو اور گڈوین جیسے مفکروں نے حکومت کے کردار پر سوال اٹھایا۔ فوریر اور اوون نے مساوات پر مبنی کمیونٹیز کے قیام کی بات کی اور سائمن نے صنعتی اور سائنسی ترقی کے ذریعے نیا سوشلسٹ معاشرہ تشکیل کرنے کی بات کی۔ دوستو ان مفکروں نے مارکس کے نظریات کو بنیاد فراہم کی، لیکن مارکس نے ان خیالات کو عملی اور سائنسی بنیادوں پر استوار کیا، جس کی وجہ سے اس نے سوشلسٹ انقلاب کی طرف ایک نیا راستہ دکھایا۔